بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو دا کوڈ نیٹ۔ جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ پاک 301 کا پیپر آبجیکٹیو بیس پیپر ہوتا ہے، اور میں نے آپ کو لیکچرز کے دوران کہا تھا کہ 5 پیپر کے جتنے بھی ایم سی کیوز ہیں، یعنی کہ جو پیپر میں کافی دفعہ ایم سی کیوز ریپیٹ ہوئے ہیں، وہ ہم نے لیکچر وائز ڈیوائڈ کیے ہیں اور آپ کے ساتھ ایک سیپریٹ ویڈیو میں شیئر کرنے ہیں لیکچر وائز۔ تو آج کا ہمارا فرسٹ چیپٹر ہے، اور یہ جتنے بھی آپ ایم سی کیوز دیکھ رہے ہیں یہ ٹاپک وائز ایم سی کیوز ہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا، اور اینڈ تک ویڈیو کو واچ کیجیے گا تاکہ آپ لوگ کنسیپٹ اچھے سے کلیئر ہو سکے۔ اور ہمارے چینل کوڈ نیٹ کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، اس سے ہماری طرف سے آنے والی جتنی بھی نوٹیفیکیشنز ہوگی اس کی اپڈیٹ آپ کو ساتھ ساتھ ملتی رہے گی۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں، ہمارا فرسٹ لیکچر ہے، اس کا پہلا ٹاپک ہے آئیڈیالوجی۔ فرسٹ ایم سی کیو کہ آئیڈیالوجی کیا ہوتا ہے؟ آئیڈیالوجی ایک پورا سیٹ ہوتا ہے بلیف کا، ویلیوز کا اور آئیڈیلز کا۔ آئیڈیالوجی کانشیسنیس پہ کیسے افیکٹ کرتی ہوتی ہے، یعنی کہ شعور پہ۔ آئیڈیالوجی کانشیسنیس پہ اصولوں کے بیس کے اوپر افیکٹ کرتی ہوتی ہے۔ آئیڈیالوجی لائف کو اور ہیومن ایکشن کو کیا پرووائڈ کرتی ہے، کیا دیتی ہوتی ہے؟ آرڈر اینڈ میننگ دیتی ہوتی ہے۔ آئیڈیالوجی کس چیز کے اوپر زیادہ تر زور دیتی ہے؟ پرنسپلز یعنی کہ اصولوں اور آئیڈیلز کے اوپر۔ نیشن کو جو ڈائریکشن دیتی ہے اور دنیا کو دیکھنے کا جو پوائنٹ آف ویو دیتی ہے وہ کون دیتی ہے؟ وہ آئیڈیالوجی دیتی ہے۔ نیکسٹ ٹاپک ہے آئیڈیالوجی آف پاکستان۔ پاکستان کی آئیڈیالوجی میں ہم نے ایم سی کیوز دیکھنے ہیں، وہ کون سے فلاسفر تھے جنہوں نے پاکستان کی آئیڈیالوجی کو فلسفانہ ایکسپلینیشن دی تھی؟ علامہ محمد اقبال تھے وہ۔ پاکستان کی آئیڈیالوجی کو پولیٹیکل ریالٹی کے اندر کس نے ٹرانسلیٹ کیا؟ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے۔ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن اسمبلی نے مارچ 1949 میں کیا پاس کیا تھا؟ آبجیکٹیو ریزولوشن پاس کیا تھا۔ آبجیکٹیو ریزولوشن کب پاس کیا گیا؟ 1949 میں۔ کس ڈاکومنٹ میں آئیڈیالوجی کی لیگل منظوری دی گئی تھی؟ آبجیکٹیو ریزولوشن کے ڈاکومنٹ میں۔ ساؤتھ ایشیا کے اندر جو مسلمان رہ رہے تھے، جب انہیں یہ احساس ہوا کہ وہ ہندو سے بالکل ڈفرینٹ ہے، تو انہوں نے کیا ڈیمانڈ کیا؟ سیپریٹ الیکٹریٹس کا انہوں نے ڈیمانڈ کیا تھا اسٹارٹ میں۔ مسلمانوں کو یہ بلیو تھا کہ اسلام اور ہندوازم میں جو وہ دو الگ مذاہب ہی نہیں ہے، بلکہ ان کا سوشل آرڈر کے اوپر سوشل آرڈر بھی ان کے دونوں مختلف ہے، یعنی کہ کلچرز بھی ہمارے ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ ساؤتھ ایشیا کے اندر جو مسلمانوں کی جو قومیت کی بنیاد رکھی گئی تھی وہ کس بیس کے اوپر رکھی تھی؟ وہ اسلام کے بیس کے اوپر رکھی تھی۔ ساؤتھ ایشیا کے اندر جو مسلمانوں کا کنسپٹ بنا تھا کہ وہ ایک نیشن ہے، وہ کب بنا تھا؟ برٹش رول کے دوران بنا تھا۔ نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا ایوولوشن آف ٹو نیشن تھیوری۔ وہ کون سے پہلے فاتح تھے انڈیا کے اندر؟ کون سے پہلے وہ فاتح تھے؟ محمد بن قاسم، جنہوں نے انڈیا کا کچھ حصہ فتح کیا تھا، یعنی کہ سندھ۔ محمد غزنوی نے کیا ایسا کیا تھا جو انہوں نے اسلام کا گیٹ اوپن کیا؟ 17 حملے انہوں نے کیے تھے۔ مغل سلطنت کے بعد ایک سلطنت قائم کی گئی تھی جو کہ پرماننٹلی وہ حکومت چلتی رہی تھی انڈیا کے اندر، وہ کس نے کی تھی؟ قطب الدین ایبک نے کی تھی۔ صوفی سینٹس جو تھے ان کا سب کانٹیننٹ کے اندر کیا رول تھا؟ ان کا رول تھا کہ اسلام کو وہ انڈیا کے اندر اسلام کو پھیلائے پریکٹیکل وے میں۔ اسلام سب کانٹیننٹ کے اندر کیسے پھیلا تھا؟ جتنے بھی مسلم سینٹس تھے، یعنی کہ جو بزرگ تھے، انہوں نے اسلام کو پھیلایا۔ عرب تاجر بھی آئے، یعنی کہ ہمارے پاس یہ سارے آپشن ہیں۔ مسلم کنکوررز، یعنی کہ ہمارے پاس آل آف دا گیون کریکٹ آنسر ہے۔ برٹش نے مسلمان حکمرانوں کے اوپر کیسے فاتح حاصل کی تھی؟ کیونکہ ان کے پاس جو انڈسٹریل اور سائنٹیفک ڈیولپمنٹ تھے وہ زیادہ تھے۔ مسلمانوں کے لیے انڈیا کے جو مسلمان تھے ان کے لیے 1857 میں کون سا واقعہ جو تھا وہ خطرناک ثابت ہوا؟ وار آف انڈیپینڈنس، جنگ عظیم جو ہوئی تھی۔ جنگ عظیم کا وار آف انڈیپینڈنس، یعنی کہ وار آف انڈیپینڈنس کا مسلمانوں کے لیے کیا نتیجہ نکلا تھا؟ بیکورڈنیس اینڈ آپریشن، یعنی کہ جو ہندو تھے انہوں نے مسلمانوں کو ہمیشہ پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی، اور برٹش نے بھی مسلمانوں کو اس جنگ کا ذمہ دار انہیں ہی ٹھہرایا تھا۔
علی گڑھ موومنٹ کے لیے کون جانا جاتا ہے؟ سر سید احمد خان نے علی گڑھ موومنٹ بنائی تھی. اچھا، کون سی وہ تحریک تھی جو مسلمانوں کے سماجی ترقی کے لیے کافی زیادہ اہمیت رکھتی تھی؟ وہ تھی علی گڑھ موومنٹ. انڈین نیشنل کانگریس کب بنی گئی؟ 1885 میں. انڈین نیشنل کانگریس انڈین پالیٹکس میں انڈین نیشنل کانگریس کا کیا رول تھا؟ وہ برٹش کے لیے کام کرتی تھی. انڈین نیشنل کانگریس جو تھی وہ کس کے لیے کام کرتی تھی؟ برٹش کے لیے کام کرتی تھی. مسلمانوں کو کس نے ایڈوائز کیا کہ آپ لوگوں نے انڈین نیشنل کانگریس جوائن نہیں کرنی؟ سر سید احمد خان نے ایڈوائز کیا تھا. ٹو نیشن تھیوری کا کیا مین پرپس کیا تھا؟ ان کا یہ پرپس تھا کہ مسلمانوں کے لیے الگ اسٹیٹ کی ڈیمانڈ کی جائے. سر سید احمد خان نے مسلم کمیونٹی کو کیا ایڈوائز کیا؟ انہوں نے کہا کہ آپ لوگ مسلم جو جتنے بھی ہیں وہ ماڈرن ایجوکیشن حاصل کریں. نان پولیٹیکل ایکٹیویٹی سے مسلمانوں کو دور رکھنے کے لیے کس نے کہا؟ سر سید احمد خان نے کہا تھا. علی گڑھ موومنٹ میں جو ایجوکیٹڈ لیڈرشپ بنائی گئی تھی کہ مسلمانوں کے جو رائٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا جائے، کون سے پولیٹیکل لائنز کے اوپر تھی؟ وہ ویسٹرن پولیٹیکل لائنز پہ. 1906 میں ڈھاکہ میں کیا بنی گئی تھی؟ آل انڈیا مسلم لیگ بنی گئی تھی ڈھاکہ میں. اب یہاں پہ مسلم لیگ کا یہ پوچھا ہے کہ کہاں پہ بنی گئی تھی؟ آل انڈیا مسلم لیگ کہاں پہ بنی گئی تھی؟ ڈھاکہ میں بنی گئی تھی. وہ کون سی پہلی مسلم پولیٹیکل پارٹی تھی انڈیا کے اندر جو مسلمانوں کی پولیٹیکل پارٹی تھی؟ یعنی کہ انڈیا کے اندر مسلم پولیٹیکل پارٹی پہلی کون سی تھی؟ وہ مسلم لیگ تھی. آل انڈیا مسلم لیگ کے کیا مین مقاصد کیا تھے؟ ان کا یہ تھا کہ مسلمانوں کے رائٹس اور جتنے بھی ان کے انٹرسٹ ہے انڈیا کے اندر رہتے ہیں ان کا خیال رکھا جائے اور برٹش سے ان کی لویلٹی بھی پروموٹ کی جائے. تو ہمارے پاس ڈی جو ہے وہ کریکٹ آنسر ہے، یعنی کہ بی اور سی دونوں ہمارے پاس کریکٹ ہیں. مسلمانوں کے اچھا، پاکستان کی جب ڈیمانڈ کی گئی کہ مسلمانوں کے لیے الگ اسٹیٹ ہونی چاہیے، وہ کون سے کنسیپٹ میں کی گئی تھی؟ ٹو نیشن تھیوری کے کنسیپٹ میں یہ ڈیمانڈ کی گئی تھی کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ اسٹیٹ یعنی کہ پاکستان ایک الگ ان کا اسٹیٹ ہونا چاہیے جہاں پہ وہ اپنی زندگی اپنے اصولوں کے بیس کے اوپر گزار سکے. اس کے بعد ہے ہندی اردو کنٹروورسی. اب ہمارا یہ لاسٹ ٹاپک ہے، اس میں کچھ ہم سے کیوز ہے کہ ہندی اردو کنٹروورسی بیسیکلی سٹارٹ کیوں کی گئی تھی؟ ہمارے کلچر ڈیفرنس کافی زیادہ تھے، اس وجہ سے وہ سٹارٹ کی گئی تھی. مسلمانوں کے سٹارٹ میں کیا ڈیمانڈز تھے اپنے ہیریٹیج اور آئیڈینٹی کی پروٹیکشن کے حوالے سے؟ ان کا یہ تھا کہ ان کی پروٹیکشن ان کی جو وہ ہے رائٹس ان کا خیال رکھا جائے اور ان کے جو جتنے بھی ان کے رائٹس ہیں ان کو آئینی طور پر اس کی گارنٹی دی جائے کہ ان کے رائٹس کا خیال رکھا جائے گا، اور فیڈرلزم بھی انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی. تو یہ ہمارے پاس ڈی والا کریکٹ آپشن ہے. ہندی نیشنلزم یعنی کہ جو ہندو قوم تھے وہ مسلمانوں قوم کے کیا تھے؟ وہ ان کے خلاف تھے، رائیول یعنی کہ خلاف تھے. آبجیکٹو جو ہندو موومنٹ جو تھی ان کا مین مقصد کیا تھا؟ ان کا مین مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو ہندو بنانا. سی ہمارے پاس جو ہے وہ رائٹ آنسر ہے. اچھا، 1857 کے بعد مسلمانوں کے لیے کون سا واقعہ جو تھا وہ کافی زیادہ بڑھنے لگ گیا تھا؟ کون سا ایشو زیادہ ہونے لگ گیا تھا؟ وہ تھا ہندی اردو کنٹروورسی کا. جو ہندو تھے انہوں نے کیا ہندو اردو کنٹروورسی سے ریلیٹڈ کیا ڈیمانڈ کی تھی؟ انہوں نے کہا تھا کہ جو اردو ہے اس کو ریپلیس کر کے ہندی کو آفیشیل لینگویج قرار دیا جائے. بنارس میں ہندی اردو کنٹروورسی کب سٹارٹ کی گئی تھی؟ 1867 میں. اچھا، جب ہندی اردو کنٹروورسی سٹارٹ ہوئی تھی تب مسلمانوں کے اوپر کافی زیادہ ظلم کر رہے تھے، ہندو جو تھے وہ کافی زیادہ ظلم کر رہے تھے مسلمانوں کے اوپر. تو مسلمانوں کو یہ ریلائز ہونے لگا کہ ہمیں ایک الگ اسٹیٹ بنا ہی لینی چاہیے. تب انہوں نے کانسٹیٹیوشن بنائی تھی، اس میں کچھ اصول تھے. وہ اصول کیا تھے کہ جو رول آف لا ہے، سوشیو اکنامک جسٹس ہے اور ایکویلٹی وہ سب کے لیے ایک جیسی ہونی چاہیے.
اس کے بعد یہی اس MCQ میں بھی یہی پوچھا گیا کہ وہ کون سے اصول تھے جو اس ٹیکسٹ میں گیون ہے. اس میں یہ ہے کہ جو ہیومن کی جو ڈگنیٹی ہے، ان کی جو رائٹس ہیں ان کی رسپیکٹ کرنا ہے. اس کے لیے آپ ہندی اردو کنٹروورسی کے ٹاپک میں یہ جو پوائنٹس ہے وہاں پہ گیون ہے کہ کون سے وہ اصول تھے. اس کے لیے آپ وہ لیکچر لے لیں، وہاں سے آپ کو وہ زیادہ اچھے سے کلیئر ہو جائیں گے. تو یہ MCQ میں کافی دفعہ ریپیٹ ہوئے، اس کی آپ نے لازمی یہ پریپریشن کرنی ہے. لاسٹ MCQ ہے کہ ہندی اردو کنٹروورسی کا کیا نتیجہ نکلا تھا. ہندی اردو یہ نتیجہ نکلا تو جو ہندی تھی نا وہ آفیشیل لینگویج قرار دی گئی تھی. تو یہ تھے ہمارے فرسٹ چیپٹر کے MCQs. اگر آپ کی کوئی بھی کوئری ہو تو کمنٹ سیکشن میں لازمی پوچھیے گا، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا، اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا. اور ہمارے چینل کوڈ نیٹ کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا. اس سے ہماری طرف سے آنے والی جتنی بھی نوٹیفیکیشنز ہوگی اس کی اپڈیٹ آپ کو ساتھ ساتھ ملتی رہے گی. نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.